نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دربار میں مقبولیت اور کچھ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز عبادت ہے اور تقوی۔ تقوی کے ساتھ ساتھ عبادت، تو اگر تقوی اور عبادت دونوں ساتھ ساتھ رہیں تو انشاءاللہ مرتبے ملتے ہیں۔ صرف عبادت ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تب بھی کچھ نہیں ملتا۔ صرف پرہیزگاری ہے، عبادت نہیں ہے، تب بھی کچھ نہیں ملتا۔ تقوی بھی ہو اور عبادت بھی ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، مقبول بندے ہیں، انہیں آخرت میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی بغیر ایمان کے تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے، کچھ حاصل ہی نہیں ہو سکتا، نہ ولایت مل سکتی، نہ اللہ کا قرب مل سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت، کچھ نہیں ملے گا۔ ایمان بنیاد ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کی ایک وحدانیت کی شہادت دینا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی کنجی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجی ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے دائرے میں نہیں آ جائے گا، اسے خزانے کچھ نہیں مل سکتے، اسے آسمان و زمین کے خزانے کچھ نہیں مل سکتے۔ اس کے زمرے میں آنا ہے، اس کے دائرے میں آنا ہے، پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی، طہارت، شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور اس میں اولیاء کی جماعت کے سلطان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت چرچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کمالات سے اور کرامتوں سے اور مرتبوں سے نوازا ہے۔ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، یعنی آپ حضرت حسن کی اولاد میں بھی ہیں اور حضرت امام حسین کی اولاد میں بھی ہیں۔ ایسے جلیل القدر سید ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ دیا ہے۔ بہرحال یہ بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، میرا اس کو ذکر کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک بات اس میں پوشیدہ ہے، ایک اشارہ ہے جو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، لوگوں کی محبت بھی نظر آئے گی، لوگوں کی عقیدت بھی نظر آئے گی، مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل پیغام ہے
جو اصل دین کا پیغام ہے وہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے حضرت کو جو رتبے ملے، اللہ نے عبد القادر جیلانی کو جو رتبے عطا فرمائے، نماز نہیں چھوڑی انہوں نے، نماز نہیں چھوڑی انہوں نے، بہت نماز کے پابند تھے، بہت پابند تھے نماز کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہی یہی ہے حدیث قدسی میں اپنے پیارے حبیب کی زبانی کے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کے بعد واجبات کی پابندی کرتا ہے اور پھر نفلی نمازیں پڑھتا ہے، یاد رکھیے یہ ڈیوٹی ہے، یہ 5 وقت کی نماز یہ ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ جیسے ایک ملازم کہیں ملازمت کرتا ہے، اسے ٹھیک ٹائم پہ پہنچنا ہے اور ٹھیک ٹائم پر اسے وہاں سے واپس آنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں وہ نفلی نمازیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اللہ کے دربار میں 5 مرتبہ اپنی اٹینڈنس، اپنی حاضری درج کرانا ہے، ورنہ ایبسینٹ ہوں گے، غیر حاضر ہوں گے، ہماری غیر حاضری درج ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر کچھ نفلی نمازیں پیش کریں، مثلا کسی کو اشراق کا ذوق ہے، وہ اشراق پڑھتا ہے، کوئی اوابین پڑھتا ہے، کوئی چاش پڑھتا ہے، کوئی تہجد کی نماز کی پابندی اور اس سے شغف رکھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، اکثر اٹھتا ہے رات کو، رتبے اس سے ملیں گے۔ تو حدیث مکمل کر دوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پھر نفلی نماز پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو یہ مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا قرب، کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے نظر آنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب اسے مل جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر بھی تاثیر اللہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے وہ نظر آتا ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا، اسے دیوار کے پیچھے کے حالات پتہ چل جاتے ہیں اگر وہ اللہ کے حکم سے توجہ کرے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتے، وہ دعا کرے اس کی دعا میں مقبولیت، وہ پڑھے اس کی پڑھائی میں اثر، الغرض اللہ اسے اپنا اتنا قرب دے دیتا ہے۔ تو یہ رتبہ اور یہ مقام کیسے ملا؟ نماز پڑھنے سے، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی سے، اس کے ساتھ ساتھ واجبات کی ادائیگی، اس کے ساتھ ساتھ پھر نفلی نمازیں، تو اللہ کا قرب ملا۔ حضرت عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ رتبے ملے، یہ مقام ملا، آپ نے کس قدر عبادت کری ہے، اور آج ان سے محبت کرنے والے، آج ان سے عقیدت رکھنے والے نماز نہیں پڑھتے، آج ان سے محبت رکھنے والے مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ ہم کیا صحیح معنی میں محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بھائی صحابہ نے محبت کری حضور سے تو ایسی کری کہ دیکھتے تھے آپ اللہ کے رسول کو کہ رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے بھی شروع کر دی۔ آپ نے وصال کے روزے رکھنا شروع کرے، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ حضور کو پتہ چلا، فرمایا ایوکم مثلی، فرمایا تم میں کا کون میری طرح ہے؟ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے، میرا اللہ پلاتا ہے۔ وصال کے روزے، ایک روزہ مکمل ہوا پھر دوسرا شروع ہو گیا، چند قطروں سے پانی کے افطار کر لینا یا دودھ کے، اور اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، پھر دوسرا روزہ شروع، نہ رات میں کھانا نہ دن میں، مسلسل اس انداز سے حضور کے روزے چلتے تھے۔ صحابہ نے بھی سوچا ہم بھی رکھیں گے، صحابہ نے بھی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے، صحابہ کو مخاطب فرما کر فرمایا تم میں کا کون میری طرح ہے؟ فرمایا
مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میں تو غنی رہتا ہوں، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، وہ مجھے غنی کر دیتا ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، مگر تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کی محبت کا ذوق تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی رنگ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر وہ صفات وہ عادات پیدا ہونا چاہیے، جبھی تو محبت کا صحیح معنی کے اندر حق ادا ہوگا۔ تو یہ بھائی ہم اپنے اس عمل سے شرمندگی نہ پیدا کریں کہ صاحب یہ ہے ان کے معتقد، صاحب یہ فلاں بزرگ کے معتقد ہے، یہ ان سے عقیدہ رکھنے والے ہیں، نہ چہرے پہ داڑھی نظر آتی۔ حضرت غوث اعظم کی تو داڑھی بھی تھی چہرے پر، حضرت غوث اعظم کا تو لباس بھی سنتی ہوتا تھا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، شیطان آ گیا بادل کا سایہ بن کر، ایک ٹکڑا بن کر اور سایہ کر لیا، نماز کا وقت قریب ہے، آپ نے سوچا میں وضو کر لوں، وضو کا ارادہ فرمایا، آواز آتی ہے کہ بھاری بھرکم آواز، ہم میں سے کوئی سن لے تو سوچے گا اللہ کی طرف سے ہے اور نماز معاف ہو گئی، لیکن اس طرح کی آوازیں بھی خوابیں بھی شریعت سے ٹکرائی جائیں گی۔ شریعت کے دائرے میں اگر وہ خواب آتی ہے، کسی نے خواب دیکھا ایسا یا کوئی آواز سنی، تو اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آواز سنی کہ اے عبد القادر جیلانی تیرے اوپر نماز معاف فرما دی ہے۔ حضرت نے سوچا نہ حضور پہ نماز معاف ہوئی، جن کے ہم امت میں ہے جو شریعت لائے، اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، بے پناہ، حضور پہ معاف ہو جاتی، نہ صحابہ پہ معاف ہوئی نہ کسی اور پہ معاف ہوئی۔ تو حضرت نے سمجھ لیا یہ شیطان کی طرف سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑا ایک ٹھٹے کی آواز آئی کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا پھر دھوکہ دے رہا ہے، علم سے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ارے مجھے میرے مولا نے بچا لیا، مجھے میرے مولا نے بچا لیا، اللہ جس کو بچاتا ہے وہی بچتا ہے۔ تو بھائی یہ انداز تھا نمازوں کا، نہ سفر میں نہ حضر میں نہ اور کسی بیماری کی حالت میں نہ اور کسی مشغولیت میں نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ تو بھائی انہی کے ماننے والے ہیں، انہی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی آل میں ہے، اولاد میں ہے، حسنی حسینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور یہ ہیلے بہانے ختم ہو جائے ہمارے۔ صاحب وہ کپڑے خراب ہیں، صاحب وضو نہیں ہے، صاحب وہ آج نہیں پڑھوں گا کل سے شروع کروں گا، یہ نہیں، بلکہ آج سے ہی کرنا، آج کا بھی تو حساب دینا ہے، ارے ابھی کا بھی تو حساب دینا ہے، اس نماز کا بھی حساب ایک ایک نماز کا دینا ہے، یہ سمجھ لیے، اور ایک ایک عمل کا دینا ہے، نماز کا نہیں، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تصور عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے، اور بزرگوں کی تعلیم کو سمجھنے والا بنائے، ان کی صحیح تعلیم کو ہمیں اللہ تعالی اختیار کرنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔